بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 43۔ آج کے درس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کے فوائد اور ثمرات۔ نمبر 2، بادشاہوں اور امراء کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے تسلیم کیا گیا اور ایک باعزت طریقے سے ان کو ایک فریق سمجھا گیا، کیونکہ مذاکرات ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کی حیثیت اور وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ مشرکین نے مسلمانوں کو بحیثیت جماعت کے قبول کیا اور ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ تو یہ معاہدہ، سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو حیثیت اور ان کو ایک جماعت کے طور پر مشرکین نے قبول کیا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب سکون کی فضا پیدا ہوئی تو مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا بہترین موقع مل گیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب دیگر لوگوں نے، قبائل والوں نے ان کی دینداری کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو اسلام کی عظمت اور اس کا احترام اور محبت ان میں پیدا ہو گئی اور وہ جوق در جوق اسلام کو قبول کرنے لگے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس صلح سے مسلمان اور مشرکین جو ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے، تو اب ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع فراہم ہوا۔ مشرکین یہاں آتے تھے، مسلمان وہاں جاتے تھے، تو سبھی عرب، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا، آسانی کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں سمجھنے کا موقع فراہم ہوا، اور اسلام کے محاسن مشرکین کے سامنے آئے، تو اس کی وجہ سے ان میں شرک اور بت پرستی کی نفرت آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگی۔ نتیجتاً ہوا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر گئے تھے تو آپ کے ساتھ روایت میں ہے کہ 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ تھے، اور جب یہ صلح ہو گئی، جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تو اس کے 2 سال بعد مکہ فتح ہوا ہے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جمعیت تھی۔ تو 1400-1500 سے وہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی صرف 2 سال کے اندر، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ایک امن کا ماحول ملا، ایک اچھا ماحول نصیب ہوا، اور اس میں انہوں نے اچھے انداز سے اسلام کی تبلیغ کی۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ جب مکمل ہوئی تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، اور اسی طریقے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بہت بڑے سپہ سالار اور جرنیل تھے جنہوں نے بعد میں مصر بھی فتح کیا، انہوں نے بھی صلح حدیبیہ کے بعد اس مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایک اچھے ماحول میں بہت سارے ثمرات اور فوائد تھے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب خطرات کم ہو چکے ہیں اور جزیرہ عرب میں امن کی فضا قائم ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے اور وسعت دینے کے لیے ایک نیا انداز اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور امراء کو خطوط لکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بادشاہ ہیں یہ بغیر مہر والے خط کو قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بطور مہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی گئی جو مہر کا کام دیتی تھی، اور اس کا حلقہ چاندی کا تھا، اور اس کے درمیان میں اللہ رسول محمد یعنی محمد رسول اللہ نقش تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر اس کے اوپر لگا لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے جن حضرات کا بطور سفیر انتخاب کیا وہ بھی زبردست صحابہ کرام تھے، جنہوں نے بغیر کسی رعب اور دبدبے کے یہ تمام خطوط ان بادشاہوں تک پہنچائے۔
اور پھر ان بادشاہوں کی طرف سے بھی جو جواب آیا وہ سب کی طرف سے الگ الگ انداز سے آیا. کسی نے بڑے اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا اور کسی نے توہین والا معاملہ اختیار کیا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان میں مختلف نام ذکر ہے. جو بڑے بڑے مشہور نام ہیں ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. اسی طرح جو فارس کا ایران کا بادشاہ تھا کسریٰ جس کو کہا جاتا ہے خسرو پرویز، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. اور مصر کے بادشاہ مقوقس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. اور اسی طریقے سے روم حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا. اس کے علاوہ دمشق اور بحرین اور دیگر جو علاقے ہیں ان کے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے گئے. نجاشی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو وہ عامر ابن امیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھ بھجوایا اور نجاشی نے اسلام بھی قبول کیا. روم کا بادشاہ ہرقل تھا جس کو قیصر کہتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر آپ نے وہ خط ان کے ہاتھ پر بھیجا. انہوں نے بصرہ کے رئیس جو سردار تھے ان کے ذریعے سے قیصر تک یہ پیغام پہنچایا. فارس کے بادشاہ جو کسریٰ خسرو پرویز تھے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کے ہاتھ پہ آپ نے ان کو خط بھجوایا اور انہوں نے توہین کا معاملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا. اسی طرح مصر کے بادشاہ مقوقس جو تھے ان کو حاطب ابن ابی بلتعہ ان کے ہاتھ پر خط بھجوایا اور انہوں نے بھی اس خط کا بڑا اکرام کے ساتھ معاملہ کیا. ان بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب ان کو یہ خط ملے تو ہرقل، نجاشی اور مقوقس کا تو صراحتاً ذکر ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا بڑے ادب کے ساتھ معاملہ کیا اور تواضع اور احترام کیا. نجاشی اور مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کا اکرام کیا. مقوقس نے آپ کو ہدایہ تحفے بھی بھیجے اور 2 باندیاں بھی بھیجی جن میں ایک کا نام ماریہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کی بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم جو مقوقس بادشاہ نے باندی بھیجی تھی. اسی طرح جب کسریٰ پرویز فارس کے بادشاہ کے پاس خط پہنچا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اسی طرح ہوا. اس کی بادشاہت ختم ہو گئی اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بعد میں صحابہ کرام نے اس ملک کو فتح بھی کر لیا. تو یہ خطوط تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے تھے اور ان لوگوں کو خطوط روانہ کیے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ معاملات پیش آئے. اس کے بعد جو آگے ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.